جن کے پاس بائبل مقدس موجود ہے خداوند کے کلام کو میرے ساتھ کھولیں۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 5واں باب اور اس کی 8ویں آیت۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ میرے ساتھ مل کر بولے، مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ کس کو دیکھیں گے؟ خدا کو دیکھیں گے۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے، آمین۔ میرے عزیزو، ہم گزشتہ 2 اتوار سے روحانی پاکیزگی اور پاک بننے کے بارے میں خداوند کے کلام میں سے سیکھ رہے اور جان رہے ہیں، اور ہم نے اس بات کو گزشتہ 2 پیغامات میں سیکھا کہ کون شخص ہے جو خدا کے سامنے کھڑا رہ سکتا ہے۔ زبور 15 میں سے ہم نے یہ دیکھا کہ وہ شخص جس کی زندگی میں یہ ساری باتیں جو زبور کی کتاب زبور 15 میں لکھی ہیں وہ موجود ہوں، یعنی وہ روحانی طور پر پاک ہو، اپنے ظاہری لباس پر، اپنی ظاہری خوبصورتی پر بہت سارے لوگ توجہ دیتے ہیں۔ یہ برا نہیں کہ ہم لباس میں اپنے چہرے میں خوبصورت نظر آئیں، خوبصورت چہرے خداوند نے بنائے ہیں، لیکن اکثر اوقات چہروں کی خوبصورتی پر، کپڑوں کی خوبصورتی پر اتنی زیادہ توجہ دی جاتی ہے کہ ہم روحانی پاکیزگی یا اندرونی جو پاکیزگی ہے یا خوبصورتی ہے اس کے بارے میں بھول جاتے ہیں۔ اور یسوع مسیح نے کہا اس خوبصورت حوالہ میں، جسے مبارک بادیوں کا حوالہ کہا جاتا ہے، اور اس کی 8ویں آیت میں کہ جو پاک دل ہیں، جو کون ہیں؟ یہ نہیں لکھا کہ جو کسی چرچ کے ممبر ہیں، جو بڑا اچھا لباس پہنتے ہیں، جو کسی چرچ میں بڑا اچھا ہدیہ دیتے ہیں۔ خداوند بات کرتا ہے کہ وہ لوگ جو پاک دل ہیں وہ کس کو دیکھ سکیں گے؟ خداوند کو دیکھ سکیں گے۔ خداوند کا کلام ہی اس کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ اس آیت کا پہلا حصہ یہ بیان کرتا ہے کہ جو پاک دل ہیں، جب یسوع مسیح نے یہ بات کی کہ جو پاک دل ہیں، تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہودی جو ہیں وہ ظاہری پاکیزگی پر بڑا زور دیتے تھے۔ جب یسوع مسیح پہاڑ پر چڑھ گئے، 5واں باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اور بیٹھ کر بھیڑ کو، لوگوں کو تعلیم دینے لگے، تو بہت سارے مذہبی لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ شاید آج یسوع مسیح ہماری بات بھی کرے گا، آج یسوع مسیح ہماری تعریف بھی کرے گا، وہ روایات جن پر ہم چلتے ہیں، ہمارا نجات دہندہ یسوع مسیح ہماری ان روایات کی تعریف کرے گا۔ لیکن یسوع مسیح نے ان کی ساری باتوں کو جو وہ مانتے تھے اور جن روایات پر وہ چل رہے تھے، یسوع مسیح نے انہیں یکسر نظر انداز کیا۔ اور یہودیوں کا جو قانون، پرانا قانون لاگو تھا، وہ یہ تھا کہ جو ناپاک شخص ہوتا ہے، ظاہری طور پر ناپاک ہوتا ہے، جس کے کپڑے صاف نہیں، جس نے طہارت نہیں کی، جس نے غسل نہیں کیا، جس نے ہاتھ نہیں دھوئے، جو پاک نہیں ہے، وہ خدا کا منظور نظر نہیں ہو سکتا۔ یہودی یہ سمجھ رہے تھے، بھیڑ کے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یسوع مسیح اس مسئلے کی بابت جب بات کرنے لگا ہے کہ جو پاک دل ہیں وہ خدا کو دیکھیں گے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید آج ہماری تعریف کی جائے گی۔ یاد رکھیں، جہاں پر غلطی ہے، جہاں پر کمی ہے، خداوند خدا اس کمی کی نشاندہی بھی کرتا ہے، اور جہاں پر لوگ اچھا کر رہے ہیں وہ ان کی تعریف بھی کرتا ہے۔ احبار کی کتاب اس کا 14واں باب اور اس کی 11ویں آیت، جب ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھتے ہیں، احبار کی کتاب اس کا 14واں باب اور اس کی 11ویں آیت، تو یہودیوں کے پاس جو شریعت تھی اس میں ناپاک اور پاک ہونے کے بارے میں بڑی سخت تعلیم موجود تھی۔ احبار کی کتاب اس کا 14واں باب اور اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، تب وہ کاہن جو اسے پاک قرار دے گا، اس شخص کو جو پاک قرار دیا جائے گا،
اور ان چیزوں کو خداوند کے حضور خیمہ اجتماع کے دروازے پر حاضر کرے گا۔ اگر کوئی شخص بیمار ہوتا، مثال کے طور پر اگر کوئی کوڑی ہے، اس نے اس کے بدن میں کوڑ کی بیماری ہے، اور وہ یہ بیماری لوگوں کو پتہ چل جاتی، تو لوگ پہلے سے یہ جانتے تھے کہ انہیں لوگوں سے علیحدہ ہو جانا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا کہ میں علیحدہ رہا ہوں، میری کوڑ کی بیماری ختم ہو گئی ہے اور اب میں نے واپس جماعت میں اور لوگوں میں آنا ہے، تو اس کے لیے ضروری یہ تھا کہ وہ کاہن کے پاس پہلے جاتا، نہا دھو کر، کاہن اس کو دیکھتا، کاہن اس کا معائنہ کرتا۔ اگر کاہن کہتا کہ یہ پاک ہے تو پھر اسے جماعت میں جانے کی اجازت ہوتی، لیکن اگر کاہن کہتا کہ نہیں، یہ ابھی تک پاک نہیں ہوا بلکہ ناپاکی کی حالت میں یہ کوڑ، یہ بیماری اس کے بدن میں ہے، تو وہ کبھی بھی لوگوں میں نہیں جا سکتا تھا۔ اور یہودیوں میں بیرونی پاکیزگی کی بہت زیادہ بات کی جاتی تھی، کھانے کے بارے میں، بیماریوں کے بارے میں، قربانیوں کے بارے میں۔ ایک ایسا نظام رائج تھا جس میں سے ہر ایک شخص کو، اگر کوئی خاتون ہے تو اسے بھی اپنے ان ایام میں جو مقررہ ایام میں گزرنا پڑتا، تو اس کے لیے بھی کلام میں قانون موجود تھا، مردوں کے لیے بھی موجود تھا، قربانیوں کے لیے بھی موجود تھا، کھانے پینے کے بارے میں بھی ان کے کچھ قوانین شریعت میں موجود تھے، اور کچھ قوانین انہوں نے روایتی طور پر گڑھ لیے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایسی پاکیزگی کی حالت کو اپنا کر وہ خداوند کے مقبول نظر بن سکتے ہیں۔ کوڑیوں کا 10 کوڑیوں کا واقعہ جب ہم خداوند کے کلام میں اسے دیکھتے ہیں تو 10 کوڑیوں کے واقعے میں بھی ہمیں ذکر ملتا ہے کہ یسوع مسیح کے پاس کتنے کوڑی آئے تھے؟ 10 کوڑی آئے۔ یسوع مسیح نے ان کو کیا کہا؟ جا کر اپنے بھائی کن کو دکھاؤ؟ کاہنوں کو دکھاؤ۔ اور جب وہ رستے میں جاتے جاتے 10 پاک صاف ہو گئے تو کتنے واپس آئے تھے؟ تو یسوع مسیح نے کہا کیا 10 پاک صاف نہ ہوئے، پھر یہ اکیلا کیوں آیا ہے؟ کاہنوں کے پاس بھیجنے کا مقصد یہ تھا تاکہ کاہن کے پاس جا کر یہ بات واضح ہو جائے، یہ بات پتہ چل جائے کہ یہ شخص جو کوڑی تھا، جس کے بدن میں کوڑ تھا، یہ واقعی پاک صاف ہو گیا کہ نہیں۔ اگر ظاہری طور پر اس کے زخم ٹھیک ہو گئے ہوتے، اس کا زخم بھر گئے ہوتے، اس کا بدن ٹھیک ہو جاتا، تو پھر کاہن کہتا کہ تو ٹھیک ہے، وہ طہارت پوری کر کے دوبارہ کپڑے بدل کر پرانے لباس کو اتار کر اسے پھینک کر جلا کر پھر جماعت میں واپس جاتا۔ یہ تمام اصول جو قوم بنی اسرائیل میں رائج تھے، اس کا مقصد صرف اور صرف ظاہری پاکیزگی تھا، اور لوگوں نے بہت کم اندرونی پاکیزگی پر زور دیا۔ حالانکہ خداوند کا کلام یا خداوند پہلے سے ہی ان باتوں کو کہتا ہے۔ ایسا نہیں کہ نئے عہد نامہ میں یا مبارک بادیوں میں آ کر یسوع مسیح دل کی پاکیزگی کی بات کرتا ہے۔ خداوند پہلے سے ہی یہ چاہتا تھا اور یہ چاہتا آج بھی ہے کہ انسان دل سے دلی طور پر پاک ہو۔ اور سیموئیل نبی کی پہلی کتاب پہلا سیموئیل اس کا 16واں باب اور اس کی 7ویں آیت، ہمیں خداوند کے کلام میں اس بات کا ذکر ملتا ہے۔ پہلا سیموئیل اس کا 16واں باب اور اس کی 7ویں آیت، خداوند کے کلام میں لکھا ہے، پر خداوند نے سیموئیل سے کہا کہ تو اس کے چہرے اور اس کی قد کی بلندی کو نہ دیکھ، اس لیے کہ میں نے اسے ناپسند کیا ہے، کیونکہ خداوند انسان کی مانند نظر نہیں کرتا، اسی لیے کہ انسان ظاہری صورت کو دیکھتا ہے، پر خداوند دل پر نظر کرتا ہے۔ خداوند کس پر نظر کرتا ہے؟ دل پر نظر کرتا ہے۔ اور جو دل، جو ہمارے جسم کے ایک بڑا اہم آرگن ہے، جب ہم یونانی زبان کا لفظ اس کے لیے دیکھتے ہیں تو یونانی زبان کا لفظ اس کے لیے ہے کارڈیا۔ جیسے ہم کارڈیک وارڈ، جیسے وارڈ ہوتی ہیں دل کے مریضوں کے لیے، یا کارڈیک ہسپتال، یونانی زبان کا لفظ ہے وہ کارڈیا اس کے لیے آیا ہے۔ اور خداوند جب دل کی بات کرتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ دل بھی پاک ہو، یعنی ہمارا جسم، ہمارا اندرون۔ اور کلام جیسے بیان کرتا ہے، ایک طرف لکھا ہے کہ دل سب چیزوں سے زیادہ ہلا باز ہے، اگر دل ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اکثر اوقات ہم خدا کے گھر میں آنا چاہتے ہیں تو جب ہم نہیں آ پاتے تو کہتے دل نہیں تھا کر رہا، دعا کرنے کے لیے دل نہیں کرتا،
آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں خدا کا نام لوں، آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں خدا کی ستائش کروں. ساری چیزیں خدا کے کلام میں لکھا ہے. پالوس بیان کرتا ہے کہ سب چیزیں اندر سے، دل میں سے نکلتی ہیں. اسی لیے دل کی پاکیزگی اہم ہے. اور آج ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے دل کو پاک کرتی ہیں. 6 چیزیں ہیں جن پر ہم جلدی جلدی سے غور کریں گے. سب سے پہلی بات جس پر ہم غور کریں گے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دل پاک ہو، سب سے پہلی بات جسے ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے وہ ہے فرما برداری. وہ کیا ہے؟ میرے ساتھ نکالیے عبرانیوں کے نام کا خط، اس کا 11واں باب اور اس کی 8ویں آیت. عبرانیوں کا خط، اس کا 11واں باب اور اس کی 8ویں آیت. خداوند کے کلام میں لکھا ہے، ایمان ہی کے سبب سے ابراہیم جب بلایا گیا تو حکم مان کر اس جگہ چلا گیا جسے میراث میں لینے والا تھا، اور اگرچہ جانتا نہ تھا کہ میں کہاں جاتا ہوں تو بھی روانہ ہو گیا. ابراہیم نے کیا کلام میں لکھا ہے؟ جانتا نہیں تھا کہ کہاں پر جانا ہے. خداوند کے کلام میں پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے، خداوند نے تارا کے بیٹے ابراہیم سے کہا کہ اپنے باپ کے گھر کو اور اپنی ذات بوم کو چھوڑ دے، میرے پیچھے آ جا، میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا، اور ایسی بڑی قوم بناؤں گا کہ جیسے ریت کے ذروں کو کوئی گن نہیں سکتا، اتنا بڑا تجھے تیری نسل کو بنا دوں گا. آسمان کے ستارے ان کو کوئی گن نہیں سکتا، تیری نسل اور تیرا گھرانہ اتنا بڑا ہو جائے گا. ابھی تک برکت پاس نہیں تھی. جب خداوند نے وعدہ کیا تو وعدہ کرنے کے 25 سالوں کے بعد، کتنے سالوں کے بعد؟ 25 سال کے بعد اسے برکت ملی. لیکن پورے 25 سال وہ فرما بردار رہا. اس کا بتیجا لوط اس کے ساتھ ہے، وہ اسے چھوڑ گیا ہے. اس نے یردن کی ترائی پر غور کیا، اس نے اپنے لیے ہری بھری جگہ کو چنا. لیکن ابراہیم نے اس جگہ کو جہاں پر خداوند اسے لے کر آیا اور اسے برکت دینے کا وعدہ کیا، ابراہیم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑا اور اس نے فرما برداری کی. اس نے کیا کی؟ آج میرے عزیزو، ہماری زندگیوں میں خدا کی فرما برداری بڑی کم ہے. خدا کی فرما برداری کیا ہے؟ کہ ہم خداوند سے دعا کریں، اس کے حکموں کو مانیں، اس کے حکموں کو پورا کریں. یہ فرما برداری ہے. ہم دعا کریں، ہم اس کے گھر میں آئیں، جو ہماری ذمہ داریاں ہیں روحانی طور پر ہم ان کو پورا کریں. یہ فرما برداری ہے. اگر یہ ہماری زندگی میں پائی جاتی ہے تو یہ چیز یعنی ہماری زندگی کی فرما برداری یہ ہمارے دل کو پاک بناتی ہے. ابراہیم فرما بردار رہا اور اس نے خدا کے جلال کو دیکھا. کتنے سالوں کے بعد؟ وعدہ کیا ہوا فرزند اسحاق 25 برس کے بعد اس کی زندگی میں خداوند نے اسے دیا. اور وہ اتنا فرما بردار ہے کہ خداوند اس سے کہتا ہے اور وہ اس فرزند کو اسے بھائی پیچھے دے دیں، وہ اس فرزند کو خداوند کے لیے قربان کرنے کے لیے بھی چل پڑتا ہے. کتنا فرما بردار ہے. کلام میں کیا لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو کیا ہیں؟ پاک دل ہیں، کیونکہ وہ کس کو دیکھیں گے؟ اور دل کی پاکیزگی سب سے پہلی بات یہ ہمیں تب حاصل ہوتی ہے جب ہم فرما بردار ہوتے ہیں. جب ہم کیا ہوتے ہیں؟ دوسری بات جس پر ہم غور کریں گے وہ یہ ہے کہ جب ہم اپنی زندگی میں اپنی گناہ آلودہ فطرت کو چھوڑتے، یسوع پر ایمان لاتے، اپنے برے کاموں سے توبہ کرتے ہیں، تو تب ہمارا دل پاک ہوتا ہے. تب کیا ہوتا ہے ہمارا دل؟ داؤد خداوند کے کلام میں جب ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں، 2 سیموئیل اس کا 12واں باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے کہ جب اس سے گناہ ہوا، بتسبا جو ہتیوریا کی بیوی تھی، اس نے ہتیوریا کو قتل کروا دیا. اس عورت کے ساتھ اس نے جسمانی تعلق قائم کیا، اس سے گناہ کیا. تو کلام میں لکھا کہ وہ 7 دن تک زمین پر اوندے منہ لیٹا رہا. اور لوگ یہ بیان کرتے ہیں بائبل کے مفسرین کہ 7 دن کا اس نے روزہ رکھا. اور جب روزہ رکھا اور 7 دن وہ خداوند کے حضور میں جھکا رہا، ایک طرف تو وہ اپنے بچے کے لیے جو بیمار تھا اس کے لیے دعا کر رہا تھا، اور دوسری طرف وہ اپنے گناہ کے لیے معافی مانگ رہا تھا. اور زبور 51 ہم گاتے بھی ہیں اور ہمیں آتا بھی ہے پنجابی میں، فضل نال اے رب بخش گناہ سب میرے، وانگو فضل رحم کر تویں اتے میرے.
یہ غلطی جو اس سے سرزد ہوئی، خداوند پھر بھی اسے کہتا ہے داؤد کو کہ میرے دل کے موافق ایک شخص مجھے مل گیا ہے۔ اور کیوں خداوند ایسا کہتا ہے؟ کیونکہ اس نے اپنے دل کو جب غلطی گناہ قصور ہوا توبہ کر کے خداوند کے حضور میں جھکا کر اپنے آپ کو اس نے اپنے دل کو پاک کر لیا تھا۔ بڑا اچھا وہ کہتا، اور ہم گاتے بھی ہیں پنجابی میں کہ میں کیا یہوہ دے اگے حضور، میں مننا گا اپنے گناہ تے قصور۔ جب ہم توبہ کر لیتے ہیں تو ہمارا دل پاک ہو جاتا ہے۔ جب ہم توبہ نہیں کرتے، کسی گناہ کے لیے معافی نہیں مانگتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس گناہ کو کیا نہیں کرتے؟ چھوڑنا نہیں چاہتے۔ ہم یہ چاہتے کہ یہ گناہ، یہ چیز ہمیشہ ہماری زندگی کے ساتھ رہے، لیکن اگر ہم توبہ کے عمل میں سے نہیں گزرے، ہمارا دل پاک نہیں ہوا، تو کبھی بھی ہم خدا کا جلال یا خدا کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ تیسری بات کہ ہمارے دل کو پاکیزگی کب حاصل ہوتی ہے؟ تیسری بات یہ کہ جب ہم خداوند کے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں خداوند کے ساتھ؟ اور پیدائش کی کتاب اس کا 5واں باب اس کی 22ویں اور 24ویں آیت خداوند کے کلام میں لکھا ہے، ہنوک کے بارے میں کلام میں لکھا ہے کہ یہ وہ دور تھا جب لوگوں نے یہوہ کا نام لے کر دعا کرنا شروع کی۔ پیدائش کی کتاب اس کے 5ویں باب میں اس سے پہلے ذکر نہیں کہ لوگ کیسے دعا کرتے تھے، لیکن پیدائش کی کتاب اس کے 5ویں باب میں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ لوگوں نے یہوہ کا نام لے کر دعا کی۔ اور ہنوک کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ خدا سے اتنی عقیدت رکھتا تھا کہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ خدا سے دعا کرتا اور خداوند کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، اور اتنی عقیدت رکھتا تھا کہ خداوند نے اسے زندہ ہی آسمان پر اٹھا لیا۔ بائبل مقدس میں پہلا شخص پرانے عہد نامہ کے اندر جو ہمیں ملتا ہے جو زندہ اٹھا لیا گیا، مرا نہیں، اس نے موت کو نہیں دیکھا، وہ ہنوک تھا۔ اور یہ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ اسے خداوند کے ساتھ عقیدت تھی، اور عقیدت یہ تھی کہ وہ خداوند کے ساتھ چلتا تھا۔ آج ہماری عقیدت کا عالم یہ ہے کہ جیسے ہم چرچ سے باہر نکلتے ہیں، اس 4 دیواری سے باہر جائیں گے، کلام کا اثر جو ہمارے کانوں پر ہوا ہے شاید چرچ کے گیٹ سے باہر جاتے ہی وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے دنیاوی کاموں میں، ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں کی باتیں کرنے میں، آج کس نے کیسے کپڑے پہنے، آج کا پیغام شاید بڑا طویل تھا، آج کی پرستش کیسے تھی، سامنے کھڑے ہوئے بچے کیسے لگ رہے تھے، عقیدت سب وہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہم دل کی پاکیزگی کو حاصل نہیں کر پاتے۔ دل کی پاکیزگی کے لیے 3 باتیں جن کو ہم نے دیکھا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم کیا بنیں؟ فرما بردار بنیں۔ کیا بنیں؟ دوسری بات ہے کہ ہم توبہ کریں، اور تیسری بات یہ ہے کہ خداوند کے ساتھ عقیدت رکھیں۔ عقیدت کی مثال آپ کو دے کر سمجھانا چاہوں گا کہ عقیدت ہے کیا۔ ہمارے معاشرہ میں مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، وہ مسیحی ہوں یا غیر مسیحی ہوں، جب کوئی جنازہ جا رہا ہوتا ہے، موٹر سائیکل پر کوئی جا رہے ہوں تو لوگ رک جاتے ہیں، موٹر سائیکل سے نیچے اتر کر کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ عقیدت ہے کہ وہ مرنے والا شخص کوئی بھی ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، لیکن ہم کیا کہتے ہیں جی وہ ایک انسان ہے، ہم نے بھی مرنا ہے۔ یہ عقیدت ہے، حالانکہ وہ شخص جو مر گیا وہ تو اس کو نہیں جانتا کہ میرے لیے کون کھڑا ہوا، میرے ساتھ کس نے کیا بات کی، لیکن جب ہم ایسا کرتے تو ہم اپنی عقیدت کا اور اپنی محبت کا اظہار کرتے۔ اور میرے عزیزو، مجھے اور آپ کو خداوند کے ساتھ بھی اپنی عقیدت کا اسی طرح اظہار کرنا ہے کہ جب اتوار کا دن ہے، صبح کی عبادت ہے، شام کی عبادت ہے، آپ کبھی غیر مذہب کے لوگوں کو دیکھیں، جب ان کی نماز کا عبادت کا وقت ہوتا ہے، اعلان ہوتا ہے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا لوگ بھاگے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہم سوچتے ہیں کہ گھنٹے کو بعد ہی جاؤں گے۔ دل کی پاکیزگی کیسے حاصل ہوگی جب ہم اپنے خداوند کے ساتھ عقیدت نہیں رکھتے اور اپنی زندگی میں عقیدت کا اظہار نہیں کرتے۔ چوتھی بات جس پر ہم غور کریں گے کہ جب ہم عقیدت رکھتے ہیں، ہم توبہ بھی کر چکے ہیں، ہم فرما بردار بھی ہیں، تو ایک بات کی کمی جو ہماری زندگی میں ہوتی ہے، جو ہمارے دل کو پاک نہیں ہونے دیتی، وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے خداوند کے لیے جوش، جذبہ اور غیرت نہیں ہے۔ غور سے سنیے گا کہ آج خداوند کے لیے ہمارے اندر جوش، جذبہ اور غیرت نہیں۔ خداوند کے کلام میں ایک واقعہ ہے، میں چاہوں گا کہ ضرور اسے پڑھیں۔ گنتی کی کتاب اس کا 25واں باب،
गिनती की किताब उसका 25वां बाब, उसकी 7वीं और 8वीं आयत। खुदावंद के कलाम में ये वाकया है जब इसराइली शतीम एक जगह है, वहां पर रह रहे थे और मुआबी लोगों ने इसराइली जो लड़कियां हैं, औरतें हैं, उनके साथ हरामकारी शुरू कर दी और उन्होंने अपनी औरतें दी कि वो इसराइली मर्दों के साथ हरामकारी करें। और क्यों ऐसा करें? ताकि जो उनका देवता है, वो बाल देवता जो है, वो लोग इन लोगों की वजह से, औरतें मर्दों की वजह से और मर्द औरतों की वजह से अट्रैक्ट होकर उनके मजहब की जानिब जा रहे थे। तो कलाम में लिखा है फिनियास के बारे में, गिनती की किताब उसका 25वां बाब और उसकी 7वीं और 8वीं आयत में लिखा है, तब फिनियास बिन अलीअज़र बिन हारून काहिन ने यह देखा तो उसने जमात में से 8 उठ हाथ में एक बर्छी ली और उस मर्द के पीछे जाकर खैमा के अंदर घुसा और उस इसराइली मर्द और उस औरत दोनों का पेट छेद दिया। तब बनी इसराइल में से वबा जाती रही और जितने इस वबा से मरे उनका शुमार 24,000 था। 25वां बाब जरूर पढ़िएगा। इसराइली जो मर्द हैं वो गैर औरतों के साथ जिस्मानी जो हराम कारी उसमें मुलव्वस थे। खुदावन इस वजह से उनमें वबा भेजी। और क्यों भेजी? क्योंकि लोगों के अंदर गैरत, जोश, जज्बा जो था खुदा के लिए वो मर चुका था। और आज इसी जोशो जज्बे का शिकार हमारी मसीह कौम भी है। हम ये समझते हैं कि चर्चेज इतने बन चुके हैं, चैनल इतने खुल चुके हैं कि मुझे चर्च जाने की जरूरत नहीं, मेरी दुआ कारी हो जाती है। मेरे अजीजों, ये जोशो जज्बा जो कम पड़ गया है, ये हमारे दिल को पाक होने नहीं दे रहा। हम हर रोज दिल में ऐसी ऐसी बातों को, ऐसी ऐसी गिरों को बांध कर बैठे हुए हैं कि हमारा दिल सख्त से सख्त होता जा रहा है। और हम जो दुआ करते हैं कि आए खुदावन तू अपना आप मुझ पर जाहिर कर, आए खुदावन तू अपनी मर्जी मुझ पर जाहिर कर, खुदा की मर्जी हम पर जाहिर नहीं हो पाती। और उसकी वजह यह है कि हमारी जिंदगी में जोश व जज्बा और गैरत जो है वो खत्म हो चुकी है। 5वीं बात जिस पर हम गौर करेंगे कि हमें पाक दिल, पाकीज़ा दिल कैसे मिल सकता है। और वो तब मिल सकता है जब खुदा की प्रस्तिश कर रहे हैं, उसके कलाम को सुन रहे हैं, उसकी इबादत कर रहे हैं, तो इसमें साबित कदम रहें। क्या करें? साबित कदम रहने का मतलब यह है कि दुआ करने के लिए आते हैं तो अपने सिलसिला को जारी रखें। अगर खुदावंद की सिताइश करते हैं तो इस सिलसिले को जारी रखें, दुआ करने का सिलसिला जारी रखें। आज हमारी जिंदगियों में जो बरकत रुकी हुई है उसकी वजह यह है कि हम साबित कदम नहीं होते और इस वजह से हमारी जिंदगी में जो बरकत है वो रुक जाती है। मेरे साथ देखिएगा तिमोथियस के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत, 2 तिमोथियस उसका 4था बाब और उसकी 7वीं आयत। बड़ी मशहूर ज़माना आयत है। कलाम में लिखा है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को खत्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा। क्या किया? ईमान को साबित कदमी के साथ। पौलुस ये कहता है कि मैं उस निशान की जानिब दौड़ा चला जाता हूं और वो निशान हमेशा की जिंदगी का निशान है। आज हमारी जिंदगी में हम शायद एक दफा चर्च आते हैं, कुछ के पास तो शायद वो भी वक्त नहीं, इतनी मसरूफियत है। साबित कदमी अगर हम अपनी जिंदगी में इसे अपना लें तो हम अपने दिल की पाकीज़गी को हासिल करेंगे। और बाइबल मुकद्दस में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खुदावंद के साथ चलते रहे और खुदावंद के ठहराए हुए वक्त पर खुदावंद ने वो बरकत जो खुदावंद उन्हें देना चाहता था वो भी दी और उनकी जिंदगी में जो रूहानी और जिस्मानी बरकत हैं उनका आगाज भी साबित कदमी की वजह से उनकी जिंदगी में हुआ। मेरे अजीजों, कलाम में क्या लिखा है? मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब और 8वीं आयत कि मुबारक है वो जो क्या है? पाक दिल है। वो किसको देखेंगे? पाक दिल होने के लिए जरूरी है कि हम साबित कदम रहें। जो कदम उठा लिया खुदावंद की तरफ उसको पीछे ना लेकर जाएं, इधर उधर ना हटें, बल्कि उस राह पर सीधे चलते रहें। 6ठी बात जिस पर हम गौर करेंगे वो ये है कि हम रोजाना की बुनियाद पर
کلام مقدس کا مطالعہ کریں. کیا کریں؟ روزانہ کی بنیاد پر کلام مقدس کا. بہت سے لوگ پڑھے لکھے ہیں، خدا کا کلام پڑھ سکتے ہیں، بائبل مقدس گھر پر موجود ہے، لیکن بائبل اتنی اونچی رکھی ہوئی ہے کہ اس کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے اور اس کے اوپر کپڑے باندھ کر. بڑی اچھی بات ہے کہ آپ مٹی نہ پڑنے دیں، لیکن یہ مٹی کب ہٹے گی؟ جب آپ روز اس کو اٹھائیں گے، اس کو پڑھیں گے اور اس کو صاف کریں گے. لیکن اگر روز کپڑا مار کر اسے رکھ دیتے ہیں، بچہ ڈر گیا تو بائبل ادھر سراہنے رکھ دینا، یا بچہ لڑکی کی شادی ہو رہی تو اس کے سر پر بائبل رکھ کے جا ساری زندگی پہ انہیں پڑھی نہ ہے، یہ بائبل کا کوئی بھی طریقہ نہیں، اور نہ بائبل میں ایسی چیزیں لکھی ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کلام کی وسیلہ سے برکت پائیں، دل کی پاکیزگی حاصل ہو، خاندانوں میں برکت آئے، تو بائبل کا روزانہ کی بنیاد پر مطالعہ کریں. عزرا نبی کی کتاب، اس کا 7واں باب اور اس کی 10ویں آیت، خداوند کے کلام میں ہمیں اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے. عزرا نبی کی کتاب نہمیہ کی کتاب سے پہلے ہے. عزرا نبی کی کتاب، اس کا 7واں باب اور اس کی 10ویں آیت، خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اس لیے کہ عزرا آمادہ ہو گیا. عزرا کیا ہو گیا؟ یہ عزرا بندہ ہے، نبی ہے، عورت نہیں ہے. اس لیے کہ عزرا آمادہ ہو گیا تھا کہ خداوند کی شریعت کا طالب ہو اور اس پر عمل کرے اور اسرائیل میں آئین اور احکام کی تعلیم دے. آج ہمارے دل کی آمادگی ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کو پاک کرنا چاہتے ہیں یا نہیں. گزشتہ اتوار میں نے بتایا اس تصویر کے بارے میں جسے ایک آرٹسٹ نے بنایا، اور اس تصویر کے اندر میں نے بتایا کہ ایک دروازہ بنایا گیا اور اس پر یسوع بنایا گیا جو دروازے پر کھڑا کھٹکھٹا رہا ہے. تو کسی نے اس تصویر کو دیکھ کر کہا کہ تصویر تو بڑی اچھی ہے، یسوع کی پورٹریٹ بھی بڑی اچھی ہے، دروازہ بھی بڑا اچھا ہے، لیکن دروازے کے باہر کنڈی تو لگی نہیں. تو شخص جس نے تصویر بنائی تھی، اس آرٹسٹ نے کہا کہ یہ دروازہ جسے یسوع کھٹکھٹاتا ہے، اس کی کنڈی باہر نہیں بلکہ اندر لگی ہے. آج ہمارا دل، ہم چاہتے ہیں کہ پاک ہو جائے. شاید ہم ہدیہ دے کر، چندہ دے کر، شاید ہم ریاضت کر کے، شاید ہم جھک کر دعا کرنے سے اپنے دل کو پاک کرنا چاہتے ہیں. لیکن میرے عزیزو، اگر ہم کلام مقدس کا مطالعہ نہیں کرتے، اگر ہم ایمانداروں کی زندگیوں پر غور نہیں کرتے، تو ہمارے دل کی پاکیزگی ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی. 6 باتوں پر ہم نے غور کیا کہ دل کیسے پاک ہو سکتا ہے. پہلی بات یہ کہ خدا کے کیا بنے؟ فرما بردار بنے. دوسری بات یہ کہ گناہ آلودہ فطرت کو چھوڑیں اور کیا کریں؟ توبہ کریں. تیسری بات یہ کہ خداوند کے ساتھ، اس کے کلام کے ساتھ عقیدت رکھیں. چوتھی بات یہ کہ خداوند کے لیے اپنی زندگی میں جوش و جذبہ اور غیرت رکھیں. اور پانچویں بات یہ کہ ثابت قدم رہیں. اور چھٹی بات یہ کہ آمادہ ہوں اور کلام مقدس کا کیا کریں؟ مطالعہ کریں. تب ہمارا دل کیا ہوگا؟ پاک ہوگا. تب ہمارا دل کیا ہوگا؟ اور آیت کے دوسرے حصے میں کیا لکھا ہے؟ مبارک ہے وہ جو کیا ہیں؟ پاک دل ہیں. جب دل پاک ہوگا تو کچھ فائدہ ہوگا، اور وہ یہ کہ وہ خدا کو دیکھیں گے. اور دوسری بات جس پر ہم غور کریں گے وہ یہ ہے کہ کیسے خدا کو دیکھا جا سکتا ہے. پہلے تو ہم نے یہ دیکھا کہ دل پاک ہو تو خدا کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اگر کسی کا دل پاک نہ ہو تو کیا وہ خدا کو دیکھ سکتا ہے؟ میرے عزیزو، سب سے پہلی بات یہ کہ اگر ہمارا دل پاک نہیں ہے، دوسروں کے لیے ہم اپنے دل میں بدی رکھتے ہیں، دوسروں کے لیے ہم بدلہ لینے کی نیت اپنے اندر رکھتے ہیں، ناپاکی کی باتیں، جسم کے گناہ، شہوت پرستی اور وہ ساری باتیں جو بائبل مقدس میں لکھی ہے، اگر وہ ہمارے دل میں پائی جاتی ہیں اور ہم منصوبے باندھتے ہیں. کلام میں لکھا ہے کہ جو شریر آدمی ہے وہ اپنے بستر پر رات کے وقت ہی وہ شرارت کے منصوبے باندھتا ہے اور صبح اسے عمل میں لے آتا ہے. لیکن ہم زبور بڑا اچھا گاتے ہیں، جدوں تینوں پکارا میں تو سن سچائی دے ربا. اس میں بڑا اچھا ہم زبور کے آخری حصے میں گاتے ہیں کہ میں سو جاواں گا نسے نال جدوں میں لیٹ جاواں گا. جب ہم لیٹتے ہیں، جب ہم سوتے ہیں تو خداوند وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے. جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں بتاتا ہے کہ کیسے پاکیزگی میں اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے. یاد رکھیں کہ اگر ہم ناپاکی میں ہیں، اگر جسمانی ہم اپنے کاموں کو سر انجام دے رہے ہیں، ناپاکی کے کام ہماری زندگی سے ہوتے ہیں، تو خداوند کبھی بھی ہم پر ظاہر نہیں ہو سکتا اور ہم کبھی بھی خداوند کو دیکھ نہیں سکتے. یہ سایہ نبی کا صحیفہ، اس کا
چھٹا باب اور اس کی 5ویں آیت میں یہ سایہ اپنے اوپر افسوس کرتا ہے. یہ سایہ نبی کا صحیفہ، اس کا چھٹا باب اور اس کی 5ویں آیت. خداوند کے کلام میں لکھا ہے، یہ سایہ نبی کا صحیفہ، چھٹا باب 5ویں آیت. تب میں بول اٹھا کہ مجھ پر افسوس. یہ سایہ کیا کہتا ہے کہ مجھ پر کیا؟ مجھ پر افسوس، میں تو برباد ہوا، کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک ہیں اور نجس لب لوگوں میں بستا ہوں، کیونکہ میری آنکھوں نے بادشاہ رب الافواج کو دیکھا. وہ یہ کہتا ہے کہ جب میں نے خداوند کو دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ خداوند تو اتنا پاک ہے، میں تو ناپاک لوگوں میں بستا ہوں. خداوند تو اتنا پاک ہے، میری زندگی میں ناپاکی ہے. میرے پاس رہنے والے لوگ جو ہیں وہ ہونٹوں سے بری باتیں کہتے ہیں، نجس لب لوگ ہیں. اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے خدا کو دیکھ لیا، میں تو برباد ہوا. اگر ہم دل کے پاک نہیں ہیں اور کلام ہم سن لیتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو بدلتے نہیں، تو یاد رکھیں جو کلام سن لیتا ہے، تنبیہ پا کر عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے کہ گردن کشی کرتا ہے، وہ ناگہاں ہلاک ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ ناگہاں. آج دل کی پاکیزگی کے بغیر بہت سارے لوگ ہیں جو خداوند کے سامنے آتے ہیں. میرے عزیزو، میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ خداوند کی فرما برداری کریں، اس کے لیے جوش و جذبہ رکھیں، برے کاموں سے نفرت کریں، ورنہ یہ سایہ کو تو خداوند نے کچھ نہیں کہا. پرانے عہد نامہ میں اگر ہم غور کریں اور ایسے لوگوں کو دیکھیں، ہم نے عزا پر غور کیا 2 اتوار پہلے کے پیغام میں کہ جب خداوند نے اسے حکم نہیں دیا تو اس نے خدا کے صندوق کو، عہد کے صندوق کو ہاتھ لگایا تو کلام میں کیا لکھا کہ وہ وہیں پر کیا ہو گیا؟ ہلاک ہو گیا، مر گیا. آج فضل کا دور ہے، لیکن فضل کو بیکار نہ کریں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم خداوند کو دیکھیں تو ہمیں ناپاکی کے بغیر، ناپاکی کے خوف کے بغیر خداوند کے سامنے آنا ہے. تب ہم خداوند کو دیکھ سکیں گے، تب ہم اس کے بڑے کاموں کو اپنی زندگی میں محسوس کر سکیں گے. اور دوسری بات جس پر ہم غور کریں گے کہ کیسے خدا کو دیکھا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اس کی مانند بن جائیں، تب ہم خدا کو دیکھ سکیں گے. کیا کریں؟ اس کی مانند بن جائیں، تب ہم کیا کر سکیں گے؟ خدا کو. یونا کا پہلا ہم خط، اس کا 3 باب اور اس کی 2 آیت. پہلا یونا اس کا 3 باب اور اس کی 2 آیت میں لکھا ہے، عزیزو ہم اس وقت خدا کے فرزند ہیں اور ابھی تک یہ ظاہر نہیں ہوا کہ ہم کیا کچھ ہوں گے. اتنا جانتے ہیں کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو ہم بھی اس کی مانند ہوں گے، کیونکہ اس کو ویسا ہی دیکھیں گے جیسا وہ ہے. اگر ہم اس کی مانند بن جائیں گے، اور اس کی مانند بننے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم چھوٹے سے خدا بن جائیں گے، اس کی مانند بننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کیا ہو جائیں؟ پاک ہو جائیں. ہم سب کیا ہو جائیں؟ کلام میں لکھا ہے پاک بنو، کیونکہ تمہارا بلانے والا بھی کیا ہے؟ پاک ہے. اگر ہم پاک ہو جائیں گے، پاک بن جائیں گے، تب ہم کیا کر سکیں گے؟ خدا کو دیکھ سکیں گے. اور تیسری اور آخری بات جس پر ہم غور کریں گے کہ جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم خدا کو دیکھیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ خدا ہم سے خوشنود ہو یا خوش ہو. اگر خدا ہم سے خوش ہے تب ہم خدا کو کیا کریں گے؟ دیکھ سکیں گے. تب ہم کیا کریں گے؟ خدا کو. متی کی انجیل اس کا 25واں باب اور اس کی 21ویں آیت. مقدس متی کی انجیل اس کا 25واں باب اور اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، اس کے مالک نے اس سے کہا، اے اچھے اور دیانتدار نوکر، شاباش، تو تھوڑے میں دیانتدار رہا، میں تجھے بہت چیزوں کا مختار بناؤں گا. اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہو. جب خداوند ہم سے خوش ہوگا اور وہ یہ کہے گا کہ واقعی تم دیانتدار ہو، تم میرے ساتھ صحیح طور پر چلتے ہو، تمہارا دل پاک ہے، تم مجھ سے عقیدت رکھتے ہو، تم میرے فرما بردار ہو، تم نے توبہ کی اور اس توبہ پر قائم ہو، تم میرے کلام کو پڑھتے ہو، تم
ثابت قدمی کے ساتھ میرے ساتھ چلتے ہو تو پھر خداوند خوش ہوگا اور کیا کہے گا؟ شاباش اے دیانتدار نوکر، تو تھوڑے میں کیا رہا؟ دیانتدار رہا۔ اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے، وہ کہے گا کہ اپنے مالک کی خوشی میں کیا ہو؟ جب اس کی خوشی میں شریک ہوں گے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ ہمارے سامنے ہوگا۔ آج زندگیوں میں برکتیں رکی ہوئی ہیں۔ آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ خدا کے خادم، ایلڈر صاحبان، سارے ایماندار میرے لیے دعا کریں، لیکن ہم اپنے دل کو پاک نہیں کرنا چاہتے۔ اگر خدا کے بڑے کام دیکھنا چاہتے ہیں، اگر اپنی زندگی میں برکتوں کو جو خداوند کی طرف سے ہیں آپ اپنی زندگی میں حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو میرے عزیزو، خداوند کا کلام آج ہمیں یہ کہتا ہے، خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارک سے اس بات کو ادا کیا اور کہا کہ مبارک ہیں وہ جو کیا ہیں؟ پاک دل ہیں، کیونکہ وہ کس کو دیکھیں گے؟ یہ مبارک حالی کی بات ہے جن کے دل پاک ہیں۔ اگر آپ کا دل پاک ہے اور آپ دنیاوی چیزوں کو اپنی زندگی میں اہمیت نہیں دیتے، اور جب یسوع نے آپ کے دروازے پر، دل کے دروازے پر دستک دی تو آپ نے اسے اندر بلایا، اور آج بھی یسوع آپ کے ساتھ اندر بیٹھا ہے، وہ آپ کے ساتھ رفاقت رکھتا ہے، وہ روح القدس کی وسیلہ سے آپ کی رہنمائی کرتا ہے، تو پھر آپ پاک دل ہیں۔ لیکن اگر آپ اپنے دل کی مرضی کو پورا کر رہے ہیں، آنکھوں کی منظوری میں چل رہے ہیں، اپنی مرضی کو آپ نے آگے رکھا ہوا ہے اور خدا کی مرضی کو پورا نہیں کر رہے، تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ دل کی پاکیزگی کے لیے خداوند کے پاس آئیں۔ خداوند آپ کو اور مجھے، اگر ہماری زندگیوں میں کمیاں ہیں تو ان کو دور کرے گا، تاکہ ہم اس قابل ہوں کہ ہم خدا کو دیکھ سکیں۔ آج میری خداوند سے یہ دعا ہے کہ خداوند ہم میں سے ہر ایک کو یہ توفیق بخشے کہ ہم ایک دوسرے کے زندگی پر غور کرتے ہوئے اس جیسے نہ بنیں، بلکہ کلام پر غور کرتے ہوئے خدا کے کلام میں جیسے لکھا ہے ہم اپنی زندگیاں خداوند کو دیں، دل کی پاکیزگی حاصل کریں، تاکہ ہم لوگوں کے سامنے بھی اچھے ہمیں نظر آئیں اور خدا کے سامنے بھی ہم اسے اچھے نظر آئیں، اور وہ ہمیں شاباش دے اور کہے اے اچھے نوکر، تو تھوڑے میں دیانتدار رہا، آ اپنے مالک کی، اپنے باپ کی خوشی میں شریک ہو۔ خداوند اس کلام کی وسیلہ سے ہمیں برکت بخشے اور ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم پاکیزہ دل حاصل کریں، تاکہ خدا کے بڑے کاموں کو اور جلال کو اپنی زندگی میں حاصل کریں۔ خداوند کا کلام ہم سبوں کے لیے بابرکت ہو، آمین۔